ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فرا میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ کتنے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پہ ان ساری خبروں کے جو ڈائریکٹ ایک دم سے اچانک آتی ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، جیسے مجھے یاد ہے میں سما سے اس زمانے میں ایک پروگرام کرتا تھا جو بم بلاسٹ وکٹمز کے اوپر ہوتا تھا، اور وہ اس وقت نہیں ہوتا تھا. اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم 6-8 مہینے کے بعد جاتے تھے، جب لوگوں کا میڈیا کی توجہ ہٹ جاتی تھی، تب اس گھر میں کیا حالت ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ جب میں وہ پروگرام شوٹ کر کے آتا تھا تو تقریباً ایک ہفتے تک میں، کم از کم ایک ہفتے تک میں شدید ڈپریس رہتا تھا. اس گھر کی تنہائی، اس گھر کے اوپر جو بیتتی ہے، چونکہ ابتدا میں میڈیا جا رہا ہے، آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے وعدے ہو رہے ہیں، اس کے بعد سب دنیا اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی، صرف وہ فیملی جھیلتی تھی اور وہ ہوتا تھا. ایک ہفتے تک میرے لیے وہ مشکل ہوتا تھا اس کو وہ کرنا. اور پھر خبر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جب ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر آپ جب ڈائریکٹ خبر آئی اسی وقت اور آپ آن ایئر ہیں اور اس کا امپیکٹ ہے، کتنا شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ. یہ 2008 9 10 کا وقت وہی تھا جب بہت زیادہ بلاسٹ ہو رہے تھے. تو اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہی وہ کہتے تھے فوراً آپ مائک لگا لیں، بیٹھ جائیے. شفٹ ہماری شفل ہوتی تھی تو خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں جمعے کا روز ہے، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا. اور وہ یقین جانے اس وقت تو ہم، کیونکہ سرکمسٹانسز پورے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ نے خبر ڈیلیور کرنی ہی کرنی ہے اور آپ بریکنگ دیتے جا رہے ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں. لیکن رات میں جب گھر پہنچتے تھے تو وہ سوچ کے ویژولز آپ کے دماغ میں آتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اس میں ہوتے تھے، مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے دھماکہ. بہت زیادہ، اور حساس انسان کے لیے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو بالکل خبر کی طرح پڑھتے ہیں، مطلب پڑھ لیا اور اس کے بعد اثر نہیں ہوتا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، ان کے لیے بڑا ہی وہ چیلنج بھرا ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے میں نے بہت زیادہ سال نیوز اینکرنگ نہیں کی. پھر پروگرام کی طرف آ گئی اور وہ سوشل ایشوز پر بیسڈ کرتا تھا. ہم لوگوں نے یہ جو 2000 کے بعد ان کی عمریں جو بھی تھی، مگر اگر وہ نیوز سے وابستہ تھے اور پھر اس کے علاوہ عام آدمی بھی دیکھتا تو سب کچھ تھا، جھیل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کی نفسیات پہ بہت ہی شدید گہرے اثرات پڑے. وہ اپنی پچھلی نسل سے اور اگلی نسل سے بہت ہی مختلف لوگ ہیں جنہوں نے وہ 10-12-15 سال جیے ہیں پاکستان. وہ ایک شعر ہے نا، یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. تو یہ اسی جنریشن کے لیے ہے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ دیکھیے، مجھے یاد ہے ابھی میں جو بات کر رہا تھا آپ سے، اس میں سے بہت ساری چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں نا، بہت سارے لوگ یاد ہیں، بہت سارے. اس میں سے خاص طور پہ ایک، اس لیے اس کے اثرات دیکھیں کتنے پڑتے ہیں. اسی طرح 6-8 مہینے کے بعد ہم گئے تو ریلوے اسٹیشن پہ، آپ کو تو یاد ہوگا، لاہور ریلوے اسٹیشن پہ انسیڈنٹ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا. اس میں کچھ کلی حضرات جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور پھر جب میں 8-10 مہینے کے بعد ان کے گھر ہم گئے، ہم نے ان کو وزٹ کیا، تو میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو 6 یا 7 بیٹیاں تھیں اس آدمی کی. آج اس بات کو، مجھے اس کو انٹرویو کیے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے 12 سال ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ٹرین دیکھتا ہوں نا، وسل، ٹرین، پٹری، کوئی بھی چیز فلم میں دیکھوں، گزرتے ہوئے دیکھوں، مجھے فوراً وہ کلی اور اس کی وہ تصویر جو اس کے گھر میں تھی اور اس کی بیٹیاں یاد آتی. کیونکہ آپ کے دماغ نے اس کو میموری کے طور پر، ٹراما کے طور پر محفوظ کر لیا. تو یہ حساس لوگوں کا یہ المیہ ہے. اور بھی بہت سارے، مگر وہ تو بالکل ہی مجھے بھول نہیں پاتا. جی اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے جی، اور سب کو محفوظ رکھے. پوری دنیا کے جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. محترمہ جی شاہ جی. فرح صاحبہ، اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں فرح صاحبہ سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے. لیکن پبلک سے پہلے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں. جناب. اچھا جی. فرح صاحبہ کا سب پیار سے انہیں فری کہہ کے بلاتے ہیں، آپ کے دوست احباب. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اقرار صاحب آپ کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ملکہ عالیہ. نہیں، فرح ہی کہتے ہیں، فرح ہی کہتے ہیں. کبھی کوئی نک سے بلایا نہیں، بلکہ میں شرارتن کبھی کوئی نک رکھ دیتی ہوں. شکر آپ نے نک کہہ دیا، آپ نے نہیں کہا پیار سے نہیں بلایا. پیار کی بات یہ ایک اور ہیڈ لائن لگی ہوگی. اور آپ کچھ انہیں پیار سے کسی نام سے بلاتی ہیں؟ میں تو ایسے ہی کبھی بنی کہہ دیتی ہوں، مطلب شرارت سے ایسے ہی کچھ کہہ دیتی ہوں. تو کبھی میں ویسی مذاق میں کہوں گی ہیلو ہینڈسم، وہ میں میسج کرتی ہوں نا، تو اس طرح کبھی کہتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں میری اس طرح کی شرارتوں پر. تو وہ تو مجھے فرح کے نام سے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. واہ، بنی بھی اچھا ہے ویسے. واہ، کیوٹ لگتا ہے نا، بنی کیوٹ ہوتا ہے. خوش رکھے جی. یس آف کورس. گاجر کھا رہا ہو تو اور خوش رکھے. فرح صاحبہ، کبھی
ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے اقرار صاحب کو کہا ہو کہ اینکر ہوں گے آپ باہر لیکن ناشتہ گھر پر آپ ہی بنائیں گے؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھی اقرار کی کوکنگ سکلز پر کوئی یقین نہیں ہے مجھے. نہیں کبھی کھانے کے تو بہت شوقین، کھانے کے شوقین ہیں. اور ویسے مجھے یاد ہے کہ ہم امریکہ میں تھے تو ایک مرتبہ وہاں پر انہوں نے آملیٹ بنایا تھا، اور ایک مرتبہ جب ہماری شفٹنگ کراچی سے لاہور ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہت تم نے کام کر لیا تو کھانا میں بناتا ہوں. تو میں نے سب کچھ نکال کے رکھ دیا، تو سب کو مکس کر کے انہوں نے کچھ بنا لیا جو بائی ڈیفالٹ نا مزیدار بن گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو کچن کا حال تھا نا تو میرا جی چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ یہ بھی اب آپ ہی لوگ صاف کریں. جتنی آپ ان سے محبت کرتی ہیں نا، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بنایا، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو مزے کا لگا ہوگا، بنا نہیں ہوگا. میں اس پہ میں خاموشی اختیار کرتی ہوں. جی فرح میڈم، آپ کے شوہر کرائم شو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پریشانی بھی رہتی ہوگی، تو آپ نے کبھی ان کو کہا نہیں کہ کرائم شو چھوڑ کر کوئی رومانٹک شو شروع کر دیں؟ اور پریشان کرو. سوال بڑا اچھا ہے، لیکن اچھی بات ہے وہ کرائم شو ہی کرتے ہیں. وہی ٹھیک ہے. ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے فرح اقرار صاحبہ. بہت الٹے سیدھے مشورے آ رہے ہیں اقرار کے لیے. بالکل ہاں، اس طرف تو جانا بھی نہیں میرے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.